میرا جی چاہتا ہے میں ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ اپنی امتیوں کو مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے اوپر بوجھ آ جائے گا، اس لیے میں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ دین اسلام آسان ہے، چند ہمارے رسم و رواج نے، بدعات و خرافات نے اسے مشکل بنا دیا ہے، اور دین اسلام کا وہ پہلو جسے نصف دین کہا گیا، میرے اور آپ کے پاس نکاح کی صورت میں کتب احادیث میں اس کی ابواب النکاح، کتاب النکاح موجود ہیں، جسے ہمارے معاشرے نے نہایت ہی مشکل بنا دیا۔ آسان کتنا تھا، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اپنے آپ کو ہبہ کرنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ خاموش رہے، وہی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایک صحابی بولے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نہیں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا تو آپ میرا نکاح کروا دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھ رکھی ہے۔ فرمایا، جاؤ کوئی حق مہر کے لیے کوئی چیز لے کے آؤ، ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ لے آؤ۔ صحابی دوڑے، خوشی کے مارے دوڑتے چلے گئے، اپنے گھر میں پہنچے، تلاش کیا، مہر کے لیے کوئی چیز نہ ملی، خالی ہاتھ واپس تشریف لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا۔ صحابی پریشان ہوئے، غمگین ہو کے جانے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، کیا تجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ گنوانے لگے، فلاں صورت بھی مجھے یاد، فلاں صورت بھی مجھے یاد، فلاں صورت بھی مجھے یاد۔ یہ اتنی محنت ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، ایک بچہ 15 سال کی عمر میں، 14-15 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اپنی تعلیم 21-22 سال کی عمر میں مکمل کر لیتا ہے، نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، 5-7 سال لگا کے اپنا گھر بناتا ہے، اتنا بڑا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ دیکھنے والے گئے، دیکھ کے آئے، اچھا نوجوان ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی جاب ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، سب کچھ اس کا لائف سٹائل بہترین ہے۔ رشتہ قبول و منظور ہوا اور 3 مہینے نہیں گزرے، پھر طلاق میں معاملہ بدل گیا۔ اتنی محنت سے جو گھر بنایا گیا تھا اسے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگی، 3 مہینوں سے پہلے ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا داری کو دیکھا، ہم نے وہ کوٹھیاں اور بنگلے دیکھے تھے، ہم نے وہ گاڑی دیکھی تھی، ہم نے اس کا وہ کلکاٹ دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے حدیثیں آتی ہیں، اسے نماز آتی ہے، یہ اسلام سے واقف ہے یا نہیں واقف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صورتیں تجھے یاد ہیں وہ اس کو یاد کروا دینا، یہی تیرا مہر ہے، اور اسی کے عوض میں تمہارا اجازت قبول کروا کے مجھے نکاح پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے 1 منٹ سے پہلے صحابی کا نکاح کروا دیا، نہ کوئی لیٹنگ کا انتظام، نہ کوئی کارڈ چھپوائے گئے، نہ منگنی کی گئی، نہ لوگوں کو بلایا گیا، نہ دعوتیں کی گئی، نہ بڑے بڑے لوگ بلائے گئے۔ نکاح تو آسان تھا، ہمارے معاشرے نے اسے مشکل بنا کے رکھ دیا۔ کون اتنی کمائی کرے، اتنا بڑا گھر بنائے، اتنی بڑی کوٹھی بنائے، اتنی مہنگی سوسائٹی میں اپنا گھر خریدے، اتنی مہنگی کالونی میں کوٹھی بنائے، اور پھر گاڑی رکھے، پھر اچھی ملازمت ہو، پھر اس کی جا کے شادی ہو۔ جناب
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے اپنے صحابی کی شادی کر دی. یہاں قرضے اٹھائے جاتے ہیں شادی کے لیے, والدین مقروض ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے کرتے, اور پھر پوری زندگی لگا دیتے ہیں وہ قرضے اتارتے اتارتے, قرضے اترتے نہیں, بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. نکاح تو آسان تھا, یہ تو چند منٹوں کی بات تھی, چند لمحوں کی بات تھی, لیکن ہم نے اور ہمارے معاشرے نے اسے مشکل بنا کے رکھ دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا, فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فرمایا میرے پیارے صحابی, تیرے اندر اگر طاقت ہے, نوجوانوں کی جماعت شادی کی استطاعت اور طاقت ہے, تو شادی کر لو. اس کے دو بڑے فائدے ہوں گے, معاشرے میں حیا اور غیرت پیدا ہو جائے گی, تیری نظریں جھک جائیں گی اور تو اپنے جسم کی حفاظت کر لے گا, اپنے آپ کو محفوظ بنا لے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے بعد, خیبر کو فتح کرنے کے بعد, بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا حالت سفر میں. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیار کیا. شام کو, رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کیے. آپ حالت سفر میں آپ نے نکاح کر لیا. یا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سفر تو دور کی بات ہے, آپ حضر میں اپنے گھر میں رہ کے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے آپ کو 3 سال پکے لگیں گے. بہانہ کیا ہوتا ہے, نکاح کو مشکل کیسے بنایا جاتا ہے, ابھی جی ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے, ابھی اس کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی اسے ڈگری نہیں ملی, تعلیم مکمل ہوئی, ڈگری لے کے گھر آیا, اگلی بات کیا شروع ہوئی, ابھی تک اسے کوئی جاب نہیں ملی, نوکری مل گئی, تنخواہ آنے لگی, پیسہ آنے لگا, اگلا بہانہ کیا تراشا جاتا ہے, ابھی تک جی اس کا اچھا گھر نہیں ہے, ابھی وہ اپنا اچھا گھر بنائے گا تو پھر اس نے شادی کا سوچنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ سارے کام کر کے پھر اگلی شادی کی ترتیب لگائی جاتی ہے. شادی سے 8 دن پہلے کیا کرنا ہے, منگنی پہ کیا ہونا ہے, یہ فلاں رسم پہ کیا کرنا ہے, پھر آگے رسموں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے نکاحوں کو مشکل بنا دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں شادی کر کے بتلایا, اور اپنے صحابی کی چند منٹوں میں شادی کر کے بتلایا کہ شادی کرنا, نکاح کرنا مشکل نہیں ہے, یہ آسان ہے اگر دین کی بنیاد پہ کی جائے. بات کی الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ہم دیکھتے ہیں غربت بہت ہے, تنگی بہت ہے, بدحالی ہے, غریبی ہے, حالات درست نہیں ہے. پہلے حالات درست ہوں گے, اچھی نوکری ملے گی, پیسہ آئے گا, گھر بنے گا, پھر منگنیاں ہوں گی, پھر شادی کی بات آئے گی, شادی پہ کئی رسمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات تنگ ہیں, گھروں میں غریبی چھائی ہوئی ہے, ہر طرف غربت ہی غربت ہے. نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں امیر اور غنی کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی 7 مہینے یا 9 مہینے نکاح کیا ایک مطلقہ خاتون سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار دیکھے, فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ لگتا ہے نکاح کر لیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی. فرمایا ولیمہ کر لو, اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو. صحابی رسول نے نکاح کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں ہوئی. یہ تو ایک غریب صحابی کی بات, یہ تو ایک عام صحابی کی بات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں 7 یا 9 بہنیں موجود
اپنے گھر میں آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اتنی سادگی سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کر دی۔ نکاح تو مشکل ہے ہی نہیں، ہمارے معاشرے نے اسے مشکل بنا دی۔ یہ ایک عام صحابی کی بات ہے، ایک صحابی ہے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عام صحابی نہیں ہے، یہ مدینہ کے بڑے نامور تاجر ہیں، شادی کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگی ہوئی خوشبو سونگھی ہے، آپ نے دیکھا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لگتا ہے شادی کر لی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، مدینے کے بڑے تاجر ہیں، نامور تاجر ہیں، ہر قسم کی دولت موجود ہے، سب کچھ کروا سکتے تھے، یہ مگنیاں، یہ رسم حنا، یہ مہندی، یہ ڈھول باجا، یہ سرنگیاں، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی میں شادی کر کے بتلایا ہے نکاح کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، یہ تو آسان ہے، اس کو تو مشکل ہم نے بنایا ہوئے۔ جہیز کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ مال و دولت دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھ کے شادی کرنا یہودیوں کا کام ہے، حسن کو دیکھ کے شادی کرنا عیسائیوں کا کام ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، مال و دولت کو دیکھو، حسن و جمال کو دیکھو، برادری کو دیکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ خاندان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دی۔ خاندان کو دیکھو، برادری کو دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف برادری کو دیکھا جائے، صرف پیسے کو دیکھا جائے، صرف حسب و نسب کو دیکھا جائے اور صرف حسن کو دیکھا جائے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیا گیا کامیاب نکاح ہے اور آسان نکاح ہے۔ ہم نے دینداری کو نہیں دیکھا، جائیدادیں دیکھ لی، گھر بڑا اچھا ہے، گاڑی ہے، گاڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کھانے بڑے اچھے ہیں، عزت بڑی ملی ہے، بچے نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کوئی کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر ہوتا ایسے ہے مولانا صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو 6 کلمے پڑھاتے ہیں، جو قوم قرآن نہ پڑھے اسے 6 کلمے نہیں، اسے 12 پڑھانے چاہیے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اسے 1 کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور مسلمان کا نکاح ہوتا ہے تو اسے 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ کون سا اس نے جرم کر لیا؟ المختصر بات میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی نہایت سادگی، 2 تکیے دیے، 1 چکی دی، 1 مشکیزہ دے دیا اور 2 مٹکے دے دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنا کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا اور ان کے گھر کے جا کے انتظامات کیے، نیچے مٹی کو نرم کر دیا، ایک کھونٹی بنا کے ایک سوٹی گاڑ دی تاکہ اس کے اوپر مشکیزے کو لگایا جا سکے اور کپڑے اوپر رکھے جا سکیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ میں سب سے بہترین شادی سیدہ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا تھا؟ یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو گنوا دی۔ نکاح تو آسان تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانیاں رکھی، شریعت نے اس میں آسانیاں رکھی، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں الہ العالمین ہمارے معاشرے کو یہ ہندوانہ اور سکھوں کی رسمیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی رسموں سے نکل کر باہر آنے کی اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔